اللہ رب العزت کا جتنا بھی انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو خالصتاً اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا محاکمین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بنیں، جبکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر کے جہنم کے اندر گرانے کا سبب ان تک پہنچایا جائے۔ شیطان اپنی کوشش میں ہے، گھات لگا کے بیٹھا ہے، مختلف ہیلے حربے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور بظاہر کچھ ایسے کام جن کے اندر ظاہر طور پہ انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، ظاہری طور پہ اسے دل کا سکون نظر آتا ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے پھر شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اعمال جن کی لذت اور ظاہری سکون جو ختم ہونے والا ہے، اور اس کے پیچھے انسان کو کتنا عرصہ اس گناہ کی لذت کی خاطر جہنم میں جلنا پڑے گا، اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی شیطان کا اعلی کار نہیں بنتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ لذت تو چند لمحات کی ہے، یہ ظاہری سکون جو شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسے پیدا کر کے تو ہم سے گناہ کروا رہا ہے، وہ تو چند لمحات کا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جہنم کی ایک زیارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ایک ایسا بندہ پیش کیا گیا جس نے دنیا کے اندر کبھی دکھ اور تکلیف نہیں دیکھا تھا، کبھی کوئی پریشانی اسے لاحق نہیں ہوئی تھی، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی امتحان اللہ نے اس کے اوپر نہیں ڈالا تھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ دکھ تکلیف کس احساس اور کس جذبے کا نام ہے۔ اب وہ ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں، نافرمانی میں اور شیطان کو خوش کرنے میں گزار دیتا ہے۔ جب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ غم اور حزن کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا میں سے کبھی کوئی تکلیف دی ہی نہیں، اس کی ہر حسرت پوری کی، ہر خواہش آرزو اللہ نے پوری کی، تو کہتے ہیں اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں اپنے پروں پہ اٹھانا ہے اور جہنم کے اوپر سے بس ایسے گزار کے لے آنا ہے، جہنم میں گرانا نہیں، جہنم کی آگ کے قریب نہیں لے کے جانا، اس کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں اسے پھینکنا نہیں، اس کا کھولتا ہوا پانی اسے پلانا نہیں، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور خاردار کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے وہ اسے کھلانے نہیں، صرف اسے دکھانا ہے کہ جہنمی جہنم میں کیسے جلتے ہیں اور پھر کیسے چیخو پکار کرتے ہیں، کیسے ان کی آوازیں کلیجے پھاڑتی ہیں، کیسے وہ سسکیاں لیتے ہیں، بس اسے دکھا کے لے آتا ہے۔ تو فرشتوں نے اٹھایا پروں پہ جہنم کا ایک دیدار کروایا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا تو کانپی جا گئی۔ تو جو لمحے پہلے کا کہتا تھا غم کیا ہے، تکلیف کیا ہے، خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے، اب اسے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، دنیا کا سارا سکون بھول گیا ہے، دنیا کی ساری جو حشمت بھول گیا، دنیا کے سارے مزے بھول گیا ہے۔ تو بھائیو آج کا انسان یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہر چیز ہمارے سامنے واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی کیا دیکھا جائے گا، اس وقت تو پھر انسان کو لوٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا،
انسان یہ حسرت کرے گا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، لیکن وہاں سے کسی کو موقع ملے گا؟ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے کہ انسانوں بتقاضا بشریت تم میری نافرمانیاں کرتے ہو، تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، شیطان جو تمہارا اصلی دشمن ہے وہ تم سے خطائیں کرواتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ موقع ایسے دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت ایسے دے دیے جن کے اندر تھوڑی سی محنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ تھوڑی محنت پہ اجرت زیادہ ملے گی، تھوڑے کام کے اوپر صلہ زیادہ ملے گا، تھوڑے سے کام کے اوپر اللہ کی خوشنودی اور رضا زیادہ ملے گی۔ تو ان اوقات میں سے ایک بہترین وقت 1-2 دن کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو وہ دیکھنا نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ان دنوں کے اندر جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے، جن کے ذریعے اللہ کا انسان محبوب بن سکتا ہے، اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو کیا فرمایا والفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر جفت اور طاق کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے کہا، اس کا مطلب کیا جاتا جی وقار اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں میں سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو شک پیدا ہوتا ہے، اللہ نے سارے شک ختم کر دیے۔ حالانکہ اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ لیکن باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولنے کی۔ انسان جھوٹ کہاں بولتا ہے؟ جب اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ سچ بولوں گا سزا ملے گی، سچ بولوں گا نقصان ہو جائے گا، سچ بولوں گا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ تو گھر کا سربراہ، اسے تو کسی کا خوف ہی نہیں نا، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ نہ کسی کے سامنے وہ جواب دہی ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی سے کوئی لالچ ہے۔ تو اللہ اکرم الحاکمین جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے اور آپ کی زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، تو اس اللہ کو کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے کھری بات کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ قسمیں اٹھا کے مجھے اور آپ کو زیادہ یقین دلا رہا ہے کہ اللہ کے بندو یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے ایک پورے کا پورا مہینہ باعث رحمت، باعث برکت، باعث بخشش بنا دیا۔ ایسا کہ میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے والا، 11 مہینے اللہ کی بغاوت کرنے والا، تو جب جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، چاند نکلتے ہی اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے اعلان کرو۔ اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ کہ گناہ کرنے والے گناہ چھوڑ دے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ سے دشمنی کا اعلان کر چکے ہیں، اب دشمن خود کہہ دے کہ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ انسان کی عقل پہ پردے پڑے ہیں کہ اللہ سے دشمنی لے رہا ہے، جس سے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حکم سے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس کی توفیق سے ہمارے جسم کے اندر اتنی انمول نعمتیں ہیں کہ آپ پوری کائنات دیکھ کے ان نعمتوں کا متبادل حاصل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ شہنشاہ 11 مہینوں کے گناہ دیکھنے کے باوجود کیا کہتا ہے؟ جیسے رمضان شروع ہوا، ابھی پہلی گھڑی ہے تو پہلا اعلان فرمایا گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ، اور ان نیکیاں کرنے والے ان نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے۔ اپنی نیکی کی مقدار کو اور زیادہ بڑھا لو، تم نیکی کرتے کرتے تھک سکتے ہو، لیکن میرا اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھک سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد کائنات کے سب سے بہترین دن، اس کا مطلب کیا کہ رمضان کے دنوں میں سے بھی بہترین، کیونکہ یہ میری بات تو نہیں، کہنے والے کون ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں بتانے والے کون ہیں؟ خود خالق کائنات۔ افضل ایام دنیا، یعنی 365 دنوں میں سے، پورے سال کے ایام میں سے، پورے 12 مہینوں میں سے سب سے بہترین عشرہ کون سا؟ فرمایا عشرہ ذی الحجہ، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین دن ذو الحجہ کے ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے سب سے بہترین راتیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں، کیونکہ ان 10 راتوں میں اللہ نے ایک رات کیسی رکھی؟ خیر من الف شہر۔ دیکھو یہ سارے کا سارا دین بھائیو اللہ دینے والا ہے، اللہ اپنے نبی کو سکھانے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا، اور صحابہ کرام کی وساطت سے آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم نے دین کو اسی معنی میں لینا ہے جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، جو صحابہ کو بتایا ہے، اور صحابہ نے اس کے مطابق پھر جستجو کی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور واقعی راضی کرنے کا حق ادا کر دیا، تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔